میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقاص خالد، آپ کے اپنے پروگرام آپ کی بات وقاص خالد کے ساتھ، اور آج ہمارا پہلا پروگرام ہے۔ اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جس شخصیت کے پاس آج ہم موجود ہیں، اگر میں ان کا تعارف کرواؤں تو ان کا نام شعبہ تعلیم میں ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے کلوڑ کوٹ میں، ضلع بکھر میں، اور انہوں نے کلوڑ کوٹ کے تعلیمی شعبے میں اپنی جو خدمات ہیں وہ عرصہ دراز سے وہ دے رہے ہیں، اور ابھی بھی وہ اس حوالے سے کلوڑ کوٹ کے نوجوانوں میں اور شعبہ تعلیم میں اپنی خدمات بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یقیناً آپ پہچان گئے ہوں کہ میں جس شخصیت کی بات کر رہا ہوں۔ اگر شعبہ تعلیم میں اگر اسپیسیفکلی میں بات کروں تو جب بھی انگلش کا جو نام آئے گا یا جو انگلش کے سبجیکٹ کا نام آئے گا، جو ان کا نام اسپیسیفکلی ٹاپ آف دا لسٹ ہوگا، اگر میں نہ کہوں۔ اور اس کے علاوہ ہم بھی ان کے طالب علم رہ چکے ہیں، اور بہت مشکل سے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، ان سے بات کرتے ہیں، اور یقیناً آپ جان گئے کہ میں جن کی بات کر رہا ہوں، جی بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پرویز اقبال صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کے لیے ہمارے چینل کو ٹائم دیا۔ سر سب سے پہلے بتائیں آپ کیسے ہیں سر؟ بالکل ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے، زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے ہماری۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ لاک ڈاؤن میں کس طریقے سے کیا روٹین ہے آج کل آپ کی لاک ڈاؤن کی؟ سر لاک ڈاؤن ہمارے لیے تو شروع دن سے ہی نہیں تھا، کیونکہ لاک ڈاؤن ہوا اس کے فوراً بعد ہی کالجز وغیرہ میں اسکیلیٹن سٹاف جو ہے اس کی آمد شروع ہو گئی۔ تو میں تو جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے کالج میں آ رہا ہوں، اور یہیں پہ عام طور پہ پایا جاتا ہوں۔ کچھ میلز وغیرہ کے جواب دینے ہوتے ہیں، اور آج کل تو آن لائن کلاسز بھی جاری ہیں، تو ہماری مصروفیات یہی رہتی ہیں۔ کچھ پلاٹس میں کام کروا لیا، آن لائن کلاسز پڑھا دی، کیونکہ میں خود بھی پڑھاتا ہوں، اور اس کے بعد جو بھی کوئی آفیشیل جو کورسپونڈنس ہے تو اس میں مصروف رہتے ہیں۔ تو وقت بہرحال ہمارا بہت اچھا گزرتا ہے کالج میں آئیں تو۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ تعلیم کہاں سے شروع کی، کہاں سے آپ نے میٹریکولیشن کی، اور یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، اور آج آپ اس وقت جو ہے پوسٹ گریجویٹ کالج کلوڑ کوٹ کے پرنسپل تک، یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا سر؟ یہ سلسلہ شروع یہیں سے ہوا، کیونکہ میں اسی شہر میں پیدا ہوا، یہیں پہ پرورش پائی، بچپن یہیں پہ گزارا، اور اس کے بعد سب سے پہلے میں نے تعلیم کا آغاز کیا تھا گورنمنٹ ہائی اسکول، گورنمنٹ پرائمری اسکول نمبر 1 سے، جس کو ڈونگا اسکول بھی کہتے تھے۔ تو وہاں سے تعلیم کا آغاز کیا۔ تو ہمارے جو ٹیچرز تھے ماشاءاللہ بڑے ہی ڈیووٹڈ قسم کے ٹیچرز تھے، انہوں نے ہمیں تعلیم دی۔ اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کی میں نے۔ تو میٹرک یہاں کلوڑ کوٹ میں کرنے کے بعد میں چلا گیا سرگودا میں، وہاں میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج سرگودا سے تعلیم حاصل کی، اور پھر وہاں سے آنے کے بعد ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تھا میرا، تو 1 سال بیڈ پہ بھی مجھے گزارنا پڑا۔ تو اس کے بعد پھر میں چلا گیا ملتان میں۔ تو ملتان ایمرسن کالج ہے، وہاں کا بڑا مشہور کالج ہے، کیونکہ ہمارے ڈویژن سرگودا میں پہلے گورنمنٹ ڈگری کالج سرگودا ٹاپ پہ ہوتا تھا۔ اس دور میں پرائیویٹ کالجز کا رجحان نہیں تھا، تو وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ پھر ایمرسن کالج ملتان میں گیا، وہاں پہ انگلش لٹریچر کے ساتھ گریجویشن کی۔ تو اس کے بعد پھر میں نے بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا انگلش میں، اینڈ آئی واز دا فرسٹ ون فرام دس ٹاؤن کلوڑ کوٹ ٹو ڈو ماسٹرز ان انگلش۔ تو یہ بہرحال ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ پورے شہر میں پہلا میں ہی تھا یہاں پر جس نے ایم اے انگلش کیا تھا۔ تو پہلے یہ تھا کہ کچھ اور بھی ذہن میں باتیں تھیں، لیکن ایکسیڈنٹ کے دوران میں نے پوری پلاننگ کی تھی کہ میں نے اب کرنا کیا ہے، کہ انگلش لٹریچر پڑھنا ہے، اس کے بعد یونیورسٹی سے ماسٹرز ان انگلش کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں نے کالج میں لیکچررشپ جوائن کرنی ہے۔ یہ میں نے ٹارگٹ سیٹ کر دیا تھا۔ تو سی ایس ایس وغیرہ کی طرف میری کبھی توجہ نہیں گئی۔ تو جب میں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا ٹیچر کی حیثیت سے، تو میں خوش قسمت تھا کہ میں نے پہلے پی ایف کالج میاں والی سے پڑھانا شروع کیا۔ تو وہاں سے میں نے بہت ساری باتیں سیکھیں، ڈسپلن سیکھا وہاں سے، اینڈ ہاؤ ٹو ڈیلیور ان دا کلاس روم، کیونکہ اسٹوڈنٹس وہاں پہ بہرحال بہت اچھے اور انٹیلیجنٹ اور قابل اسٹوڈنٹس ہوتے تھے۔ تو وہاں سے آغاز کیا، اور پچھلے تقریباً 21 ایئر سے میں اسی کالج میں پڑھا رہا ہوں، پہلے پڑھاتا رہا ہوں، اب بھی پڑھاتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں پڑھاؤں گا تو مر جاؤں گا، تو میرے زندہ رہنے کے لیے پڑھانا ضروری ہے۔ تو اب یہاں پہ پڑھا بھی رہا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے پرنسپل شپ بھی ہے۔ تو بات یہی ہے کہ آئی ایم اے مین ود مشن، میرا مشن ہے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کو تعلیم دینی ہے۔ میں نے جب پی ایف کالج میں بھی تھا، نو ڈاؤٹ آئی واز انجوائنگ مائی اسٹے دیئر، آئی واز انجوائنگ ٹیچنگ دا کلاسز،
ایٹ پی ایف کالج. لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ میری ضرورت ہے ہمارے شہر کے لوگوں کو. تو جب میں یہاں پر آیا تو انگلش پڑھانے والا کوئی بھی نہیں تھا. تو زیادہ تر لوگ ایف اے کرنے کے بعد گریجویشن میں گئے, وہیں پہ پھنس گئے, اور اس کے بعد ان سے انگلش ہی کلیئر نہیں ہوتی تھی. یہ یہاں پہ مسائل تھے. تو میں نے آ کے دن رات محنت کی, یہاں پہ لوگوں کو تعلیم دی. اور یہ ہے کہ میرے آنے کے بعد یہ آغاز ہوا کہ یونیورسٹیز میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جانے شروع ہوئے. تو بہرحال میں نے اپنے علاقے کی خدمت کی ہے, اور اس میں مجھے فخر بھی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ اپنے علاقے کے لیے کر سکا ہوں. اچھا سر, اچھا یہ بتائیں کہ آپ بچپن آپ کا کیسا گزرا؟ شرارتی آپ اسٹوڈنٹ تھے اور یا پھر ایوریج اسٹوڈنٹ تھے؟ آپ اپنے بچپن اپنا جو آپ کا جو جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کیا تو اس حوالے سے بتائیں, آپ کس قسم کے جو تھے وہ بچے تھے؟ بچپن میں سیدھا سادہ تو کبھی بھی نہیں تھا میں. تو شرارتی میں دبا کے تھا, اور لڑاکا بھی تھا, بچوں سے لڑتا بھی تھا, شرارتیں بھی کرتا تھا, اور بہت زیادہ محنت کی عادت مجھے بہرحال بچپن میں نہیں تھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے دماغ ٹھیک دیا ہوا تھا. اچھا سر, آپ کا فیوریٹ ٹیچر کون تھا سر؟ میرے فیوریٹ ٹیچرز بہت سارے رہے ہیں, کیونکہ ایک ٹیچر تو نہیں ہوتا کہ جو انسان کو بنانے میں. سب سے پہلے تو پرائمری لیول پہ ہم پڑھتے رہے ہیں, بہت اچھے ٹیچرز تھے. تو پرائمری لیول پہ ایک شریف صاحب تھے ہمارے ٹیچر, جو گورنمنٹ پرائمری اسکول نمبر 1 میں تھے. تو سب سے پہلے تو میں ان سے متاثر ہوا, ان کی چھاپ ہے میری شخصیت پہ. اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ ہائی اسکول میں گئے, وہاں پہ کافی سارے ٹیچرز تھے, اور ایسے لوگ بھی تھے جن کو کئی لوگ پسند نہیں بھی کرتے ہیں. تو میرے سے اکثر بات ہوتی ہے, لیکن میں کہتا ہوں بھائی انہوں نے ہمیں بہت اچھا پڑھایا. جیسے عبدالرشید ہمدم صاحب تھے, تو میں جو ماسٹرز ان انگلش ہوں آج تو انہی کی وجہ سے ہوں, کیونکہ ABC میں نے بہرحال وہیں سے پڑھنا شروع کی تھی, ماسٹر ہمدم صاحب جو تھے. اور اس کے بعد پھر ایک ماسٹر مسیطہ خان صاحب تھے, ماسٹر لطیف خان صاحب تھے, ماسٹر حبیب اللہ صاحب تھے. تو یہ بہت اچھے ٹیچرز تھے ہمارے, اور پوری ڈیووشن سے انہوں نے ہمیں پڑھایا. اور اس کے بعد پھر ہم سرگودا میں گئے, تو وہاں پہ اردو کے مجھے سب سے اچھے لگتے تھے ضمیر حسین جعفری صاحب. اور جو اصل میری شخصیت پہ جو اثر ڈالا جن ٹیچرز نے, وہ تھے ملتان میں فرخ درانی صاحب تھے, اور چودھری صدیق صاحب تھے. تو فرخ درانی کے تو ہم مرید سے یہ سمجھ لیں کہ جب بھی کہیں بھی مل جاتے تھے تو ان کی جان نہیں چھوڑتے تھے ہم. تو ایک جو چیز تھی سب سے زیادہ اچھی جو مجھے لگتی تھی, کہ whenever we came across that teacher, he never spoke to us in Urdu language, because he taught us in English literature, and he always talked to us in English. We could speak or not, but you see that he was a great source of inspiration for not only me but my friends as well. So all of us were really impressed by him. تو اس طرح سے چلتا رہا سفر. پھر ماسٹرز کیا, اور ماسٹرز میں بھی ظاہر ہے کہ بہت اچھے ٹیچرز ہمیں ملے. تو اس کے بعد اب اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم پڑھا رہے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیں اگر ہم سپورٹس کی بات کریں تو پرویز اقبال صاحب کو سپورٹس ان کی جو فیوریٹ گیم ہے وہ کون سی ہے؟ تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں, کیا کچھ کھیلے ہیں اور کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ اسپورٹس میں جیسے کہ کریز پاکستان میں سب سے زیادہ تو ہے کرکٹ کا. تو کرکٹ میں نے بھی کھیلی ہے, اور اس کے بعد فٹ بال کھیلی ہے, ہاکی کھیلی ہے, بیڈمنٹن کھیلی ہے, ٹیبل ٹینس کھیلا ہے. کیونکہ اسپورٹس میں مجھے شروع سے دلچسپی رہی ہے. تو میں کوئی بہت بڑا اسپورٹس مین کبھی بھی نہیں رہا کسی بھی, لیکن تھوڑا تھوڑا ہر کھیل کو کھیلتے رہے ہیں, فزیکل فٹنس کے لیے بھی اور انجوائے کرنے کے لیے بھی. تو اسپورٹس میں بھی دلچسپی رہی ہے, اور اب بھی دلچسپی ہے. تو اولمپکس ہوں تو میں سارے اولمپکس دیکھتا ہوں, کرکٹ میچ ہو تو وہ دیکھتا ہوں, لان ٹینس ہو وہ دیکھتا ہوں, بیڈمنٹن ہو, کوئی بھی اسپورٹس سوائے گولف کے جو مجھے پسند نہیں ہے. تو باقی میں تقریباً جتنے بھی کھیل ہیں وہ سب بڑی دلچسپی سے دیکھتا بھی ہوں اور انجوائے بھی کرتا ہوں. اچھا یہ بتائیں سر, کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے؟ ہوٹلنگ پسند کرتے ہیں, گھر کا کھانا بہت پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی ٹریولنگ بھی ہوتی ہوگی یقیناً. تو جب آپ اسٹوڈنٹ لائف میں تھے اور اب کیونکہ کافی ڈفرینس آ جاتا ہے اسٹوڈنٹ لائف میں اور جو اب آپ لائف گزار رہے ہیں, تو آپ کھانے پینے میں کیا بہت کس چیز کے زیادہ شوقین ہیں؟ تو کھانے پینے میں تو پہلے ایک ہی چیز ہے, گوشت, اور اس کی مختلف ویرائٹیز ہوں. اس میں فش بھی ہو سکتی ہے, چکن بھی ہو سکتا ہے, بیف بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی سبزی بھی کھانی ہے تو اس میں گوشت ہونا چاہیے, تبھی سبزی کا بھی مزہ آتا ہے. تو سب سے زیادہ تو مجھے گوشت ہی پسند ہے. تو وہ بے شک پلاؤ کی صورت میں ہو, بے شک سبزیوں میں ڈالا جائے, یا صرف گوشت پکایا جائے. ہوٹلنگ بھی پسند ہے.
تو ہوٹلنگ بھی کرتے رہتے ہیں. اب بھی گھر میں کئی دفعہ موڈ بن جائے تو میں ہوٹل سے بھی کھانا لے آتا ہوں, اور دوستوں کے ساتھ تو اکثر پروگرام بن جاتے ہیں, ہوٹلنگ بھی کرتے ہیں. اب گوشت سب سے زیادہ پسند ہے. اچھا سر, اچھا تھوڑا سا اگر ہم بات کریں ایجوکیشن کی, شعبہ تعلیم کی, تو سر جس دور میں آپ نے ایجوکیشن حاصل کی اور ایک ٹیچرز کا ایک مقام تھا, ایک وقار تھا, جو کہ عموماً ہم اپنے معاشرے میں سنتے ہیں, تو آپ جو نظام تعلیم ہے اس کو پہلے جو ہے اس کو بہتر سمجھتے ہیں, یا جس تعلیم میں اب آپ ایک سیٹ پہ بیٹھے ہیں کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں, ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ہے, تو کیا آپ ایک اچھی چیز بتائیں کیا تھی جو کہ اب ہے, اور جو ایک چیز لیک تھی جو پہلے نہیں تھی اب ہے, تو ان دونوں میں اگر آپ موازنہ کریں تو کیا چیز بہتر نظر آتی ہے آپ کو؟ اگر موازنہ کیا جائے ہمارے دور سے اور اب کے دور سے, تو میرے خیال میں کہ آج کل کا دور تعلیم کے حوالے سے بہت بہتر ہے. کیونکہ پہلے ایک محدود سی تعلیم حاصل کی جاتی تھی اسکولوں میں. ٹیچرز تھے, ان کی ظاہر کوالیفیکیشن بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی. پرائمری لیول سے لیا جائے, میٹرک کے بعد پی ٹی سی, پھر مڈل لیول پہ ہوتے تھے, ایف اے کے بعد سی ٹی. تو نہ ہی کمپٹیشن تھا اس وقت. تو گورنمنٹ کالجز, گورنمنٹ سکولز ہی ہوا کرتے تھے اس وقت, اور زیادہ سکول بھی نہیں تھے, نہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز تھے. تو کمپٹیشن بہرحال اس دور میں بالکل بھی نہیں تھا. تو جو لوگ خود پڑھنا چاہتے تھے وہی آگے بڑھتے تھے, ورنہ کوئی اتنا زیادہ نہ گائیڈنس ملتی تھی سوسائٹی سے, نہ اتنی زیادہ ہمارے علاقوں میں تو ویسے بھی نہیں ملتی. عام طور پہ زیادہ تر لوگ دیہاتی علاقوں سے آتے ہیں, والدین پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں, تو والدین کی طرف سے بھی اتنی گائیڈنس نہیں ملتی ہے. تو آج کل جو مجھے ایک اچھی بات لگتی ہے کہ آج کل بڑے ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرز آ رہے ہیں سکولز میں بھی, کالجز میں بھی. تو سکولز میں خاص طور پہ میرٹ پہ سلیکشن ہوتی ہے, اور جو بیسٹ ہوتے ہیں وہی آتے ہیں. تو اب انہوں نے آ کے گورنمنٹ جو سکولز ہیں ان کا معیار بہت زیادہ بہتر کیا ہے, اور اس میں مزید بہتری آ بھی رہی ہے اور بہتری آتی بھی رہے گی. لیکن جو نظام تعلیم کے حوالے سے بات کی آپ نے, تو نظام تعلیم سے میں تو مطمئن نہیں ہوں, نہ پہلے تھا نہ اب ہوں. کیونکہ پوری دنیا میں جس نظام تعلیم کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں. کوئی ہمارے پاس ماڈرن ٹیکنیکس نہیں ہیں پڑھانے کے لیے. اگر ویسٹرن کنٹریز میں جائیں تو وہاں پہ یہ نہیں کہ پورا سال پڑھیں آپ لوگ اور آخر میں آ کے ایک امتحان دیں اور اسی پہ آپ کا پورا رزلٹ جو ہے اسی پہ منحصر ہوتا ہے. تو دوسرے ملکوں میں دیکھیں پورا سال تو مختلف جو سرگرمیاں ہوتی ہیں بچوں کی, ان کے مارکس ایکیومولیٹ ہوتے رہتے ہیں اور آخر میں آ کے رزلٹ آ جاتا ہے ان کا. تو یہ نہیں ہے کہ اب ایک دن بندہ جو بیمار ہو جائے پیپر والے دن اور اس کا پیپر اچھا نہ ہو, وہ تو گیا نا, اس کی پورے سال کی کارکردگی ختم ہو گئی. ایک تو یہ چیز ہے. ہمارے میتھڈز آف ٹیچنگ بھی بہرحال جدید نہیں ہیں جو ہونے چاہیے. پوری دنیا میں جو پرائمری لیول پہ بھی دیکھیں تو بچوں کو لگتا ہی نہیں کہ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, وہ انجوائے کرتے ہیں. اب میرے بھی کچھ بھانجے وغیرہ ہیں دوسرے ملکوں میں جو پڑھتے ہیں, تو وہ اسکول کی چھٹی کریں تو انہیں موت آتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے اسکول جانا ہے, اسکول سے چھٹی بھی نہیں کرتے ہیں. ان کو اتنا اچھا ماحول دیا جاتا ہے اسکولز میں, اور ہوم ورک بالکل نہیں ہوتا. اسکول میں ہی اپنے بیگز چھوڑ کر آئیں گے, وہاں پہ کھانا پینا بھی ملتا ہے بچوں کو, اور تمام جو ایڈز ہیں, ماڈرن ایڈز, ٹیچنگ ایڈز, وہ استعمال کی جاتی ہیں. کھیل کھیل میں ہی بچوں کو پڑھا دیا جاتا ہے. تو پرائمری لیول پہ ہمیں تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے. جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے, ٹیبز ہیں, اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. ٹیچنگ ایڈز ہیں, اور اس کے بعد پھر پڑھانے میں بھی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. اب سائنس پڑھاتے ہیں تو پریکٹیکلی ہم سائنس کو استعمال کہاں پہ کر سکتے ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے. جب ہم بھی پڑھتے تھے تو کیمسٹری میں ہم نے بھی بہت ساری چیزیں پڑھی, H2SO4 فارمولاز, یہ وہ, لیکن کبھی کوئی ہمیں یہ نہیں بتاتا تھا کہ یہ سب چیزیں H2SO4 یہ استعمال کہاں پہ ہوتی ہیں, اور پریکٹیکلی کہاں پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. جو پڑھ رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے, ہم اپنی عملی زندگی پہ ان تمام چیزوں کو کیسے لاگو کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر انگلش کے حوالے سے میں بات کروں گا. ہمارا جو سلیبس ہے, وی آر ٹیچنگ انگلش تھرو لٹریچر, اینڈ دس میتھڈ آف ٹیچنگ ہیز بین ڈسکارڈڈ آل اوور دا ورلڈ. پوری دنیا میں اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. کہ ہمیں مقصد کیا ہے, دو مقاصد ہوتے ہیں انگلش پڑھنے کے. ایک تو یہ ہے کہ دا سبجیکٹ آف انگلش پریپیئرز دا اسٹوڈنٹس فار ہائر اسٹڈیز, بیکاز when they go to FSC or when they are getting higher education, they have to
use the medium of instruction that is English. تو ان کو تیار کرنا. دوسرا آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے کہ the students must learn all the different skills of English language, and this is what we are not doing. We are not achieving any object. کوئی مقصد تو ہمیں حاصل نہیں ہو رہا. انگلش پڑھتے ہیں, ایف اے کر لیا, بی اے کر لیا, ایم اے کر لیا, ایم ایس سی کر لیا, نہ انگلش بولنی آتی ہے, نہ انگلش کی سمجھ آتی ہے. تو اس میں تبدیلی لانی چاہیے کہ ایوری ڈے سچویشن میں ہم نے انگلش لینگویج کو استعمال کیسے کرنا ہے. تو اس طرح سے کوئی پڑھانے کے سلیبس کو چینج کریں, مکمل تبدیلی ہونی چاہیے. تو ایسی چیزیں سکھائی جائیں کہ جس سے انگلش لینگویج بہتر ہو بچوں کی, مطلب کمیونیکیٹیو کمپیٹنس یہ حاصل ہونی چاہیے. دے مسٹ امپروو آل دیئر لینگویج اسکلز, لسننگ اینڈ اسپیکنگ اینڈ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. تھینک یو سر. اچھا یہ بتائیں کہ سر آپ کی فیوریٹ ڈیسٹنی کیا ہے؟ آپ کون سا آپ کو شہر پسند ہے؟ آؤٹنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, اور موسٹ فیوریٹ ہو اسٹل ابھی تک, اور کون کون سی جگہیں ہیں جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہیں؟ بھئی اگر پوری دنیا کا میں جائزہ لوں نا تو مجھے سب سے زیادہ پسند تو اپنا شہر ہے, کیونکہ یہیں پہ پلے بڑھے ہیں اور یہیں پہ اللہ نے ہمیں روزی بھی دی ہے. اور جتنا پیار ہمیں کلور کوٹ شہر میں ملتا ہے وہ دنیا میں کہیں مل ہی نہیں سکتا, کیونکہ سبھی لوگ تقریباً ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اور یہاں پہ جو سب سے اچھا ماحول ہے, بڑا پیسفل ایٹماسفیئر, نہ زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں, اور پورا من 2 بجے رات کو 3 بجے جب جی چاہے آپ جہاں جی چاہے جا سکتے ہیں, تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو سب سے زیادہ تو مجھے پسند اپنا شہر کلور کوٹ ہے. اور اس کے بعد پھر باقی دنیا بہت بڑی ہے. تو میری جو خواہش ہے کہ کبھی موقع ملا تو وہ ہے اٹلی کا جو شہر ہے وینس, تو وہ میں انشاءاللہ لازمی دیکھوں گا. اللہ آپ کو لے کے جائے. اچھا سر, اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تعلیم کے حوالے سے, تھوڑا سا آگے جائیں, تو سر آپ نے بتایا کہ آپ تقریباً 20 ایئر ابو ہو گئے, آپ ایجوکیشن کی شعبے سے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں. تو سر آپ نے کافی ویریشنز دیکھی ہیں, حکومت کی پالیسیوں دیکھی ہیں, ہر حکومت کی, چاہے ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں, نون لیگ کی بات کریں, اب نو جو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی پاکستان تحریک انصاف کی, تو آپ نے جتنے ادوار بھی دیکھے, تو آپ کو کون سا جو حکومت نظر آئی جس میں ہمارے جو نظام ہے پاکستان کا وہ بوسٹ اپ ہوا ہے؟ اور اگر تعلیمی نظام سر جو حکومتی سطح پہ اس کو سیریسلی لیا گیا ہے اور اس کے انیشیٹوز اگر وہ مزید اسی کو کنٹینیو کیا جاتا تو بہتر ہوتا, وہ کون سا نظام تھا, وہ کون سا ٹائم تھا, ڈوریشن تھا؟ آپ ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں, آپ کی کیا رائے ہے سر؟ اپنی پوری زندگی میں ابھی تک تو مجھے کوئی ایسا وقت نظر نہیں آیا. جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے, تعلیم کو بہرحال نہ کسی نے اہمیت دی ہے, نہ اتنا اس پہ فوکس کیا ہے. کبھی تعلیم کا بجٹ نہیں بڑھایا گیا, اور کبھی تعلیم پر سننے میں بہت ساری باتیں آتی ہیں, ہر دور میں سننے میں آتی رہی ہیں کہ ہم تعلیم میں یہ تبدیلی کر رہے ہیں, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اور زیادہ تر جو تبدیلیاں آتی بھی ہیں کاغذات میں آتی ہیں. ابھی جیسے موجودہ حکومت نے بھی کہا, اللہ کرے کہ کامیاب ہو جائیں, کہ 1 سلیبس یہ ہونا چاہیے. اگلے سال سے سنا ہے کہ لاگو بھی کر رہے ہیں, تو یہ لاگو کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ پھر لاگو ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا. آج تک تعلیم کے میدان میں مجھے بہتری سوائے اس کے کہ اب جو ٹیچنگ سٹاف بہتر آ رہا ہے, کوئی پالیسی میں تبدیلی کاغذات تک تو آتی رہی ہیں, لیکن حقیقت میں کبھی میں نے کوئی تبدیلی نہیں دیکھی. تو شاید اس دفعہ کوئی تبدیلی آ جائے, سلیبس ایک ہو جائے. لیکن پھر سلیبس اگر پرائیویٹ اور گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کا, کئی لوگ آکسفورڈ یونیورسٹی کا سلیبس پڑھتے ہیں, تو اگر تبدیلی کرنی ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہماری جو ٹیچنگ سٹاف ہے اسپیشلی ایٹ پرائمری لیول, تو ان کو بہرحال ایک تو ٹیکنیکس نہیں دینی چاہیے پڑھانے کی, اور میتھڈز آف ٹیچنگ وہ بدلنے چاہیے, اور ان کو ٹریننگ بھی دینی چاہیے لازمی, تاکہ نچلے لیول سے ہم بچوں کو لے کر آگے چلتے رہیں. تو اب تک تو مجھے کوئی بھی تبدیلی نظر نہیں آئی. اب جیسے گورنمنٹ کے بہت سارے ادارے ہیں, تو اوور کراؤڈڈ کلاسز, اب ہمارے کالج میں بھی 350 کا بھی ایک سیکشن ہوتا ہے, مجبوراً بنانا پڑتا ہے. اگر باقی اداروں میں دیکھیں, بہت سارے ادارے ہیں آٹونومس, جتنے بھی ادارے ہیں 50 سے ابو نہیں ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس. اور اگر انٹرنیشنلی دیکھیں آپ, تو اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ 300 ہوگی تو ٹیچر بہرحال نہیں پڑھا سکے گا. تقریباً سبھی اداروں میں یہی صورتحال ہے. اور دوسرا یہ جو ریموٹ ایریاز ہیں ہمارے کلور کوٹ جیسے, تو ان میں سٹاف لازمی دینا چاہیے, مکمل سٹاف ہو, تبھی پورا زور لگا کے ہم تعلیم کو بہتر کر سکتے ہیں.
اچھا دوسرا سر بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے ساتھ گپ شپ کر کے. اچھا سر ہمارے چینل کے توسط سے آپ پوسٹ گریجویٹ کالج کے حوالے سے آپ کو جو بھی مسائل ہیں وہ آپ حکومت یا بالا حکام تک پہنچانا چاہے, آپ کو یہاں پہ جو ایشوز ہیں ایجوکیشنس کے حوالے سے, اسٹاف کے حوالے سے, فیسیلیٹیشن کے حوالے سے, تو وہ آپ کو ہمارے چینل کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہیں سر ہمارے چینل کے حوالے سے. ہمارا ایک ہی ایشو ہے اور ہمیں کوئی مسائل نہیں ہیں, باقی مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو صرف ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس پڑھانے کے لیے سٹاف مکمل ہونا چاہیے. سائنس سبجیکٹس بھی ہونے چاہیے, آرٹس سبجیکٹس بھی ہونے چاہیے. یہ پرابلم جو ہے سب سے بڑا یہی ہے. باقی مینٹیننس ہو گیا, ریپیئر ہو گیا, اور بلڈنگ کو خوبصورت بنانا ہم کوشش کر بھی رہے ہیں, وہ ود ان آر مینز, ود ان ریسورسز وہ ہم کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ سٹاف سب سے اہم چیز ہوتی ہے کالج میں. اب بلڈنگ پہ جو کروڑوں روپیہ خرچ کیا ہے اور ٹرانسپورٹ کے لیے بھی اتنا سارا خرچہ کیا ہے, تو بچوں کی تعلیم کے لیے تو سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ یو مسٹ ہیو دا ٹیچنگ سٹاف ایٹ کالج. کالج میں ٹیچنگ سٹاف مکمل ہونا چاہیے, تبھی بہتری آئے گی. اور باقی پھر ہم زور لگا کے رکھیں گے, اب بھی زور لگاتے ہیں, محنت بھی کرتے ہیں, باقی انشاءاللہ اس کو ہم اٹھا دیں گے. بس ٹیچنگ سٹاف لازمی ہونا چاہیے ہر کالج میں. اچھا سر یہ بتائیں کہ ہمارا جو کرور کوٹ کا نظام تعلیم ہے, یہ جتنے انسٹیٹیوشنز بھی کام کر رہے ہیں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں یا گورنمنٹ کے ہیں, تو آپ 10 میں سے ان کو کتنا جو وہ اپنی طرف سے دیں گے کہ کیا پوزیشن ہے اس وقت آؤٹ آف 10 سر؟ تو اس میں نا تعلیم کی اگر بات کی جائے تو ہمارے ہاں جو معیار بنا دیا گیا ہے کہ آپ نے میکسیمم مارکس حاصل کرنے ہیں, بس آپ نے آگے میڈیکل کالجز میں جائیں اور انجینئرنگ یونیورسٹیز میں جائیں, مارکس زیادہ ہونے چاہیے. تو ہمارے ہاں ابھی تک میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے. کہ ہم جو سائنس سبجیکٹس پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو اپلائی کس جگہ پہ کیا جا رہا ہے. انگلش پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کا مقصد کیا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں, اور پھر سلیبس بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جو کہ مقصد حاصل کرنے کے لیے. تو ایک جو مجھے بات اچھی نہیں لگتی کہ وی آر ٹرائنگ ٹو پروڈیوس پیرٹس, ہم طوطے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ زیادہ تر اداروں میں اگر دیکھا جائے کہ دن رات بچوں کو ٹیسٹ اور ٹیسٹ اور ٹیسٹ, دن رات اندھا دھند بچوں کو رٹا لگوایا جاتا ہے. تیاری ان کی جو کریٹیو ایبلٹیز ہیں, آپ دیکھ لیں کہیں بھی چلے جائیں کسی بھی ادارے میں, کریٹیو ایبلٹیز پہ توجہ نہیں ہے. اور پھر پالیسیز بھی ایسی ہوتی ہیں کہ رزلٹ آپ کا اچھا آئے, سلیبس آپ نے کور کرنا ہے ہر حال میں, یہ کریں وہ کریں. تو بھائی بچوں کا سلیبس کو چینج کر کے بچوں کی جو اپنی ایبلٹیز ہیں, ان کی جو کریٹیو ایبلٹیز ہیں, تو ان کو ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ وہ اچھے انسان بھی بنے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن جو مورالٹی, مورل ویلیوز جو ہیں وہ ہماری ڈکلائن ہوتی جا رہی ہیں, کم ہوتی جا رہی ہیں. دے آر ڈیٹیریٹنگ آل دا مورل ویلیوز. تو ہمیں بچوں کی جو کیریکٹر بلڈنگ ہے اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے. تو اس کے لیے صرف ادارے میں کیریکٹر بلڈنگ پہ توجہ نہیں دے سکتے ہیں, ہم کریں گے بھی تو پورا معاشرے کا, سوشل میڈیا کا, ان کا اثر بھی بچوں کی شخصیت پہ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں بچوں کی تربیت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ گھروں میں والدین کے پاس بھی آج کل ٹائم نہیں کہ بچوں کی تربیت کر سکیں, تو وہ ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں والدین بچوں کو. تو والدین بھی بچوں کو ٹائم دیں. تو سوسائٹی میں بھی ہم کوشش کریں کہ اس طرح کے سیٹ اپ بنائیں کہ بچوں کو تعلیم بھی دیں اور ساتھ میں ان کی کردار سازی بھی کریں تاکہ وہ اچھے انسان بنیں اور ان کے اندر حب الوطنی کا جذبہ بھی پیدا ہو, اپنے ملک سے محبت کریں, صرف اپنی ذات کے بارے میں نہ سوچیں, ملک کے بارے میں بھی سوچیں اور ملک کی ترقی کے لیے سب لوگ مل کر کام کریں. اچھا سر لاسٹ میں سر کوئی ایک پیغام آپ دینا چاہیں ہمارے چینل کی طرف سے اپنے اسٹوڈنٹس کو, پاکستانی قوم کو, کوئی ایک پیغام سر, وہ کیا ہوگا؟ ہاں جی, یہ سب سے جو اہم چیز ہے نا تعلیم حاصل کرنا یا زندگی گزارنا, تو میں اکثر بچوں کو بھی بتاتا ہوں کہ اپنی زندگی کو سیریس لیا کریں. ہر انسان نے اپنی زندگی خود گزارنی ہوتی ہے, تو خود زندگی گزارنی ہے تو اس کو سیریس لینا ہے. کیونکہ زیادہ تر جو ویسٹیج آف ٹائم زیادہ ہے, بچے جو ہمارے ہیں نا وہ موبائل فون پہ, مختلف سوشل میڈیا پہ, تو ان چیزوں میں مصروف رہتے ہیں, اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے. سب سے پہلے تو اپنی لائف کو سیریس لینا چاہیے کہ میں نے کچھ کرنا ہے, اور دوسرا اپنی فیملیز کے لیے بھی سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنی فیملی کو بھی اٹھانا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں بہرحال اکثریت لوگ جو ہیں وہ
مڈل کلاس سے ہیں یا لوور مڈل کلاس سے ہیں اور غریب لوگ بھی ہیں پڑھنے والے ہمارے یہاں، تو اپنی فیملیز کی ویل بینگ کے لیے بھی کام کریں بچے، اور اپنے ملک کو بھی، ہمارے ملک کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، بہت ساری وائسز ہیں بہرحال جو کہ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، روزانہ ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، روزانہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ بھی نظر آتی ہیں، برائیاں بہت ساری ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کریں۔ ظاہر ہے ملک کی بہتری کے لیے تبھی لوگ کام کر سکیں گے جب اپنے لیے بھی کام کریں گے، لیکن سیلفش نہیں ہونا چاہیے، خود کو بھی بہتر بنائیں اور اپنی بہتری کو ملک کے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ تو پوری ڈیووشن کے ساتھ کام کریں۔ ہمارے ملک میں اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت ہے، تو ہم اگر صرف ایک قوم بن کر اکٹھے ہو کر اگر ہم محنت شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہم اپنے ملک کو بہت اوپر لے جا سکتے ہیں۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت مزہ آ رہا تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ بہت سی باتیں رہیں گی، آپ سے پھر بھی گپ شپ ہوگی، اس حوالے سے بات کرتے رہیں گے۔ تو ویور دیکھا آج ہم انٹرویو کر رہے تھے پرویز اقبال صاحب کا، اور بہت ساری چیزیں یقیناً آپ کو بھی اور ہمیں بھی سیکھنے کو ملیں گی، اور ان کا یہی پیغام تھا کہ ہمیں اپنا قیمتی جو وقت ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی اور اپنے ملک کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک ہے وہ دیتے رہیے گا، انشاءاللہ مزید نئے انٹرویوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنے ہوسٹ وقاص خالد کو اجازت دیں، شکریہ۔